السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حور کے سلسلے میں آج ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ حور سے متعلق جب دروس چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ میں سے کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ اتنا چھوٹا درس کیوں تھا، حالانکہ اسی طرح کے کمنٹس آپ لوگ کرتے ہیں جب 20 منٹ کا درس بھی ہو تو 12۔ تو حضرت مالک بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میرے چند وظائف ایسے تھے جن کو میں ہر رات میں پورا کر کے پھر سو جایا کرتا تھا۔ ایک رات میں ویسے ہی سو گیا، میں نے وہ وظائف نہیں پڑھے تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسن و جمال کی ملکہ، حسین لڑکی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک رقعہ ہے، ایک لفافہ ہے۔ اس نے کہا کہ کیا آپ اس کو اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے وہ رقعہ، وہ لفافہ مجھے دے دیا۔ میں نے اس انویلپ کو کھولا تو اس میں کچھ اشعار لکھے ہوئے تھے۔ اس اشعار کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ آپ کو نیند نے اپنی جنت کی طلب سے بے فکر کر رکھا ہے، اور جنتوں میں محبت کرنے والی دو شیزائیں بھی ہیں، ان سے بھی آپ بے رغبت ہو گئے ہیں۔ آپ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں کبھی موت نہ آئے گی۔ آپ خیموں میں حسین و جمیل بیویوں سے کھیل کود کرتے ہوں گے۔ بیدار ہو جائیے اپنی نیند سے، کیونکہ نیند سے بہتر تہجد کا ادا کرنا ہے اور قرآن پاک کی قرأت کرنا ہے۔ بہرحال اس واقعے کو مختصر واقعہ ہے، تذکرہ میں ذکر کیا گیا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80 پر۔ تو یہاں سے چند ایک باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ انعامات تو ویسے ہی وہ عطا کرتا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کی بہت عبادت کرنے والے کبھی کسی لمحہ کسی وجہ سے ان زائد عبادات سے کبھی غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اشارے انہیں مل جاتے ہیں کہ آ جاؤ، لوٹ جاؤ اس استقامت کی طرف جو زائد عبادت کی صورت میں تم کرتے رہے ہو۔ ہاں، انسان کمزور ہے، کبھی کسی وجہ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں اور پیارے بندوں کو ان زائد عبادات میں بھی کوتاہی سے غفلت نہیں کرنے دیتا، کیونکہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے خواب کی صورت میں یہ ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کیا ہے میں نے، کہ جس میں ایک حسین لڑکی انہیں ایک خط دیتی ہے، اور خط جو دیتی ہے وہ خط بھی سیلڈ انویلپ کی صورت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب بندوں کو پیغام پہنچاتا ہے تو سوائے ان کے کوئی اور اسے نہیں پڑھتا۔ اس کا ذکر میں آپ سے جنت کی سیریز میں بھی کر چکا ہوں کہ وہ سیب والی حور جو ایک خط لائے گی، اور وہ خط وہ جنتی ہی پڑھے گا جس کے لیے خط ہوگا، اور وہ سیلڈ انویلپ ہوگا۔ اسی طرح یہ خواب کا انویلپ تھا جسے کھولا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بلاوا تھا کہ آ جاؤ اس رب کی عبادت کی طرف، قرآن پڑھنے کی طرف، نمازیں پڑھنے کی طرف۔ جب سب خاموش سوئے ہوئے ہیں تو اٹھ اور اپنے رب کو یاد کر، اس رب سے اس کی جنت کو طلب کر جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ بہرحال ہم سب کے لیے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ میسج ہے۔ بے شک آپ اپنی استطاعت کے مطابق زائد عبادت کریں، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا، لوگوں کو کام ہوتے ہیں، بہت سارے اور وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے زائد عبادات وہ نہیں کر پاتے، لیکن آپ کثرت سے اللہ کا ذکر تو کر سکتے ہیں۔ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، کہیں جا رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار یا رزاق، یہ ذکر ہو سکتے ہیں نا، یا کریم یا کریم یا کریم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سبحان اللہ
یہ اذکار تو ہو سکتے ہیں بڑے آسان سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اپنی زندگیوں میں ان اذکار کو شامل کریں، پھر آپ کو ایسی عادت ہو جائے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ کی زبان سے بے اختیار اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا. تو اللہ کا ذکر جاری رکھیں اپنی زبانوں پر. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم خالی دماغ ہوتے ہیں، خالی ذہن ہوتے ہیں اور دنیا اتنی بھری ہوئی ہوتی ہے، تو بے اختیار کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی دھن بجا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی کو کوئی مووی کا ڈائلاگ یاد آ گیا، اس سے محظوظ ہو رہا ہے. لیکن جو اللہ والے وہ اللہ کے ذکر میں لگے، انہیں اس کے علاوہ کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے. تو اپنی طرف سے جو آپ کر سکتے ہیں کریں. فقرؤوا ما تیسر، جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور. ایک لائن ہی پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور، 2 لائنیں ہی پڑھیں ضرور، ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ بات سمجھ میں بھی آئے. قرآن کریم سے کام کریں کہ ہر روز یا ہر 2-3 دن میں جب بھی آپ کو فرصت ملے ایک ورڈ یاد کریں، ایک ورڈ اس کے معنی کے ساتھ یاد کریں، تاکہ وہ ورڈ کبھی بھی آئے گا نا آپ کو کلک کر جائے گا. پھر اس کی مشق کریں، کہاں کہاں قرآن میں وہ ورڈ آتا ہے، جیسی آئے گا دیکھیں اس کو، یا کہیں لکھ کے رکھ لیں کہ یہ ورڈ میرے پاس آلریڈی میں نے لکھا ہوا ہے، اس کو کہیں اس کے مطلب میں نے یاد کیا، یہاں پر بھی اس کا کیا مطلب ہے، وہی مطلب ہے، بدل گیا ہے. اس طرح کی تھوڑی موٹی مشقیں کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن کریم کے الفاظ سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے. پھر آپ ورڈز کو جوڑ کے جملے بنائیں گے، وہ سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے. اب آپ نے لفظ قل یاد کر لیا، کہو، تو اب وہ قل جہاں آئے گا آپ کو مطلب پتہ چل جائے گا کہ قل ہے. اسی طرح آپ نے ایک اور ورڈ یاد کر لیا، انا. اب جہاں جہاں انا آئے گا آپ نے کہا کہ یہاں پہ تاکید ہے، بھائی تاکید ہو رہی ہے یہاں پہ. پھر آپ نے یاد کر دیا ارض. ارض انگریزی میں ارتھ کہتے ہیں، اردو میں زمین کہتے ہیں. ارض زمین ہوگی، کوئی زمین سے متعلق کوئی بات ہے. سما آ گیا تو آسمان سے متعلق کوئی بات ہوگی. سماوات اس کا پلورل ہے تو ایک سے زائد کی بات ہو گئی. اس طرح چھوٹے چھوٹے ورڈز یاد کر لیں گے آپ، تو پھر آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں. پھر انشاءاللہ تعالی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی حور کا درس ہے اور آپ ہمیں کس طرف درس دے رہے ہیں. بھئی ان دروس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ سے جڑیں. لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، آ کے نیگیٹو کامنٹس بھی کرتے ہیں ان دروس کے اوپر. آئی ایم اوکے ود اٹ، کیونکہ مجھے ان چیزوں کا فرق نہیں پڑتا. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ نیگیٹو کامنٹ کرنے والے بھی یہی دروس آ کے ضرور سنتے ہیں اور ان دروس کے اوپر ضرور کمنٹ کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر خود بھی ان دروس کو سننے کی چاہ ہے، which is perfectly okay. مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا کوئی کمنٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. I don't really، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا ایک کام ہے، اس کو میں نے کرتے رہنا ہے. ایک مشن ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یہی ایک مشن ہے. تو اس کے اندر پھر کوئی تنقید کرتا ہے تو کرتا پھرے، اس کی اپنی مرضی. اس کو جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ بول پڑتا ہے. کسی کو میرے بات کرنے کے انداز پہ اعتراض ہے، کسی کو کسی اور بات پہ اعتراض ہے، تو وہ لوگوں کو خوش کر رہے تو ہم نہیں بیٹھے ہوئے. بھائی ٹھیک ہے بھائی، یہاں پر تو ایسی معاملہ ہے، آپ کو بات پسند نہیں آتی، انداز پسند نہیں آتا، تو آپ انہیں سن لیں جن کے انداز آپ کو پسند آتے ہیں. تو خیر اینی اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے. نماز کی پابندی کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت ضرور کیجیے، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے. توبہ استغفار کیجیے، اپنے رب سے جڑے رہیے اور جڑنے کے لیے محنت کرتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.